السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندوں کے لیے رمضان المبارک الحمدللہ علی کل حال آنے والا ہے، قریب تر ہے۔ اللہ پاک اس کی رحمتیں لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ وار چل رہا ہے مسائل پر۔ ایک ویڈیو پہلے میں نے ڈالی ہے وقت پر، رمضان کے وقت پر، تو آج ہے کہ سحری کی دعا۔ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند یہ بدعت نکالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ جو دعا ہے یہ بدعت ہے، انہوں نے نکالی ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں لاجک بیان کرتے ہیں، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، غد کہتے ہیں آنے والے کو اور امس کہتے ہیں گزرے کو۔ تو یہ لاجک بیان کرتے ہیں کہ روزہ تو آج رکھ رہے ہیں سحری کے ٹائم، تو وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا غلط ہے۔ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی نے اس پر تفصیلاً بیان دیا ہے، تو ان میں سے ایک کڑی میں بیان کروں گا کہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے اسی لیے کہا ہے کہ بندہ جو ہے جب اٹھتا ہے سحری کرتا ہے، سحری کا اختتام تو ہونا چاہیے۔ جیسے بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے دعا ہے، مسجد سے فراغت باہر نکلتا ہے تو دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ کہنا چاہیے کہ تاکہ اس کو پتہ ہو۔ لیکن اصل جو نیت کا در و مدار ہے وہ دعا پر ہے، نیت کے ارادے کا نام وہی دعا ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو لاجک ہے یہ غلط بیان کرتے ہیں، میں بھی اس لاجک میں گرفتار رہا۔ صبح صادق سے پہلے جو ہے بندہ پڑھتا ہے وبصوم غد نویت من شہر رمضان، صبح صادق کے بعد نہیں پڑھتا۔ اگر صبح صادق کے بعد پڑھے تب تو یہ بات لاجک سمجھ آتی ہے، لیکن یہ پڑھتے ہیں صبح صادق سے پہلے، نماز اذان سے پہلے، جب سحری کر لیتے ہیں تب یہ پڑھتے ہیں۔ اور دیوبندیوں عوام الناس کو بھی میرا ایک مشورہ ہے کہ اپنے علماء کرام سے پوچھیے گا کہ آپ کوشش کیا کریں پہلے پڑھیں، اذان سے پہلے یہ دعا، جب کھانا کھا چکیں تب پڑھ لیں سحری کا۔ اگر بھول جائیں تو پھر دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، پھر نہ پڑھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیطان تو بند ہو جائے گا، جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہیں اللہ پاک ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔